نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یسألونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، سین حمزہ لام روٹ ہے اس کا، اشارہ ہے صحابہ کرام کی طرف، عن الشہر الحرامی، حرام مہینے کے بارے میں، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، ان مہینوں میں لڑنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پوچھ رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بڑا ہے یعنی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، وصد اور روکنا، خود کو روکنا اور دوسروں کو روکنا، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی مراد اللہ کا دین، شریعت، اور شریعت کو بھی شریعت اس لیے کہتے ہیں، وہ بھی راستہ ہے زندگی گزارنے کا۔ وکفر اور کفر کرنا، بھی ساتھ اس کے، یعنی اللہ کا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی اللہ کے دین سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا۔ دوسرا مطلب اللہ کا کفر کرنا اور مسجد حرام کا کفر کرنا یا اس کا احترام نہ کرنا، وإخراج اور نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ ہیں، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے بھی، ولا یزالون اور ہمیشہ رہیں گے، ذا واو لام، یقاتلونکم وہ جنگ کرتے رہیں گے تم سے یعنی مسلمانوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یردوکم وہ پھیر دے تم کو، را دال دا روٹ ہے اس کا، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، فا واو عین روٹ ہے اس کا، یعنی خوشی یا آسانی سے کوئی کام کرنا، ومن یرتدد اور جو کوئی پھر جائے، مرتد ہو جائے یعنی اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ جائے، را دال دا روٹ ہے اس کا، منکم تم میں سے، ان دینہ اپنے دین سے یعنی دین اسلام سے، فیمت پھر وہ مر جائے، فہو اور وہ کافر ہے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ کے ساتھی، ہم وہ، فیہا اس میں یعنی آگ میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں جمادی الاخری کے اندر صحابہ کرام کا چھوٹا سا گروہ بھیجا تھا قریش کی نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے، اس کو صحیح بولتے ہیں، یعنی خاص مشن پر تھا وہ گروہ، اور اس کے امیر تھے عبداللہ بن جش۔ آپ نے ان کو ایک خط دیا اور کہا چلتے جانا تو یہ خط پڑھنا۔ 2 دن کے بعد جب انہوں نے خط پڑھا، آپ نے حکم دیا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جگہ ہے اس کی طرف رخ کرو اور دیکھو کہ قریش کی نقل و حرکت کیا ہے، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں حملہ آور نہ ہو جائیں یا پیچھے نہ آئیں۔ بہرحال جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں قریش کا ایک قافلہ ان کو ملا، 4 افراد پر مشتمل تھا یہ قافلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا، لیکن حالات ایسے پیدا حملہ کرنا پڑا، اور ایک شخص تھا ابن حجرم، ان کو انہوں نے مار دیا، 2 کو قید کر دیا، چوتھا بھاگ نکلا۔ جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن 30 جمادی الاخری تھا،
لیکن حقیقت میں وہ پہلی رجب ہو گئی تھی، چونکہ آخری رات کا چاند جو ہوتا ہے وہ شک کی حالت میں ہوتا ہے۔ بہرحال جب یہ بات ہوئی تو اس پر مشرکین نے ایک طوفان برپا کر دیا اور یہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو پیغمبر کے ماننے والے کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ حرام مہینوں کی حرمت کو انہوں نے پامال کیا، کیونکہ عربوں کے ہاں سیکرٹ منتھ کی حرمت صدیوں سے تھی اور وہ اس کے بارے میں بہت سینسٹیو بھی تھے۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ گروپ واپس آیا تو ان کے اندر بہت گلٹ تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں، کہیں ہماری ساری محنت ضائع تو نہیں ہو گئی۔ تو اس پر انہوں نے آ کر سوال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام آ کر پوچھا کرتے تھے جب وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے تھے۔ ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب کہ ان مہینوں کی حرمت باقی ہے اور ان میں جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو، صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنا، اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب ایک ہے کبیر اور ایک ہے اکبر، دونوں کا فرق یہاں پتہ چل گیا۔ پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکی ہوں، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر اسلم، اصغر حسن، تو سپرلیٹو ڈگری ہے سب سے بڑا، یعنی اگرچہ یہ ایک غلطی ہے جو بھولے سے ہو گئی مسلمانوں سے، جس میں تم اتنی شہرت دے رہے ہو، اتنا بدنام کر رہے ہو، لیکن تم اپنے جرائم پر نظر ڈالو، تم نے کیا غلط کیا اور وہ کیا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ مکہ میں مشکل کیا تھی مسلمانوں کو کہ جو اسلام لاتا اس کی زندگی تنگ ہو جاتی، اسلام نہیں لانے دیتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، کوئی نماز ادا کرتا تو اس کی شامت آتی، کوئی قرآن پڑھتا تو اس کی شامت آتی، مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ کے راستے سے روکنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور کیا بڑا گناہ ہے؟ کفر کرنا، یعنی اللہ کا انکار، جیسے ابو جہل اور ابو لہب، یہ سارے لوگ کیا کرتے تھے، جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی وحدانیت کا، شرک کر رہے تھے، حتیٰ کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا، یعنی جا کر عبادت کرنے سے روکنا یا مسجد حرام کا احترام نہ کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوتے تھے اور آپ کے اوپر لا کر اوجری رکھ دی جاتی، فرمایا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلُهُ مِنْهُ، اور مکہ سے رہنے والے، یعنی جو مکے کے اندر رہنے والے ہیں، منہ سے مراد مکہ ہے، مکہ سے مکہ کے رہنے والوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ فتنے سے مراد شرک بھی ہوتا ہے اور فتنے سے مراد مومنوں کو اذیت دینا بھی، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ کون سے قتل سے؟ وہ جو اس گروپ میں حرام مہینے میں شک کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کے درجات ہوتے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں لیکن کچھ اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ حرام مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جیسے اللہ کے راستے سے روکنا۔ اب آپ دیکھیں کہ اہل مکہ کا بھی اللہ کے راستے سے روکنا یعنی کیا تھا، معروف ہے، لیکن ہم ذرا اپنے حالات پر بھی نظر ڈالیں کہ بعض اوقات ہم خود لوگوں کو دین کے راستے سے روکنے والے بن جاتے ہیں۔ سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا طریقہ۔ مثلا کوئی مثال دے گا، کوئی دین یعنی کوئی شخص دین کے احکامات پر بہت توجہ سے عمل کر رہا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہو،
اگر ایک شخص سنت پر عمل کر رہا ہے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں، مثلا دائیں ہاتھ سے لینا دینا، دائیں طرف سے جوتا پہننا، اتارتے ہوئے بائیں طرف سے اتارنا، چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی، کسی کو دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو نہ کرنے دینا اور یہ کہنا کہ تم نے تو زندگی حرام کر رکھی ہے ہماری بھی اور دوسروں کی بھی، تو یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، مثلا آپ یا کوئی اور ابھی پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، تھکنا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ اتنا مت تھکاؤ اپنے آپ کو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، مت کرو یہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا۔ ایک شخص اپنی ضرورت اور طلب کے مطابق سیکھ رہا ہے، اس کو سیکھنے دو، یا کوئی سکھا رہا ہے تو اس کو سکھانے دو، یہ بھی اس سے روکنا ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ نیکی کے راستے سے روکنا دراصل منافقوں کی صفت ہے، مومنوں کی نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور روکنا بھی ہوتا ہے، مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ روزہ رکھ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ روزے رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی حالت خراب ہوگی، تو یہ روکنا کیا ہے؟ اسی میں آئے گا، یہ نہیں آئے گا۔ تو کچھ ایسے بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں جن کو کرنے سے بڑا نیکی کا کام متاثر ہوتا ہے اور اس سے روکنے میں حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کا انکار تو بالکل ہی کلیئر چیز ہے نا۔ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا، صرف مسجد حرام نہیں، کسی بھی مسجد میں جانے سے روکنا۔ بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کو روکتی ہے، کیوں روکتی ہے؟ مسجد میں جانے سے بچوں کو روکتی ہے، لیکن بعض بچے چاہتے ہیں کہ ماں باپ مسجد میں نماز پڑھیں اور وہ خود بھی نماز جا کے مسجد میں پڑھیں، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ مسجد بہت دور ہے، تم رہنے دو۔ اب اگر کوئی بچہ ہے، اس کی ہمت آپ جیسی نہیں ہے، آپ سے زیادہ ہے، کم سو کر بھی وہ گزارا کر سکتا ہے، ہر شخص مختلف ہوتا ہے نا، اگر وہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو مت روکو۔ فتنہ قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، فتنہ فساد، لوگوں کی زندگی حرام کرنا، اور پھر یہ دین کے راستے میں فتنہ تو ہے ہی عام روزمرہ زندگی میں، جو فتنے ہوتے ہیں ان کے قریب نہیں جانا، چاہے فتنوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ انسان پھر ان میں پڑ جاتا ہے نا، جہاں جب تو انسان کے ایمان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اسی جگہ سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی خاص کتاب پڑھنے سے یا کوئی خاص سبق سننے سے یا کسی خاص مجلس میں جانے سے آپ کا ایمان متاثر ہوگا، تو آپ کے ایمان کمزور ہوگا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ دیکھنا تو ہر چیز کو چاہیے۔ بعض لوگ بہت گندی فلمیں بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو کیا کرتے ہیں، دیکھ کر کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، جو سین آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے دماغ پر جم جاتے ہیں، اور اسی طرح غفلت ملتی ہے، آہستہ آہستہ دین سے انسان دور ہوتا جاتا ہے، نیکی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو فتنہ تو اتنی بری چیز ہے، اتنی بری برائی ہے۔ اب اگر مثلا اپنے بچوں کو ہی آپ پوچھیں کہ اگر صحیح ماحول نہیں دیتے اپنے بچوں کو تو وہ سارا دن فتنے میں رہتے ہیں۔ فتنے کیا ہیں؟ بہت ساری چیزیں فتنہ ہیں۔ یہاں تو گویا ان کا ذہنی بگاڑ جو ہے وہ ان کو جسمانی مار دینے سے بھی بدترین چیز ہے، کیونکہ جب کوئی چیز یعنی کہ جب کوئی کسی کو کل کر دیتا ہے تو وہ اس کو صرف جان جاتی ہے، لیکن اگر کسی کا اخلاق جاتا ہے یا اس کی سوچ بگڑتی ہے یا اس کے اندر خدا رسول کی نفرت آتی ہے یا دین سے نفرت آتی ہے تو یہ اس کے لیے بدترین چیز ہے۔ ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، جنگ کرتے تم سے، یعنی وہ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا کون سا دور ہے، کون سا زمانہ ہے، حتیٰ کہ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، اہل مکہ جو تمہارے دشمن ہیں یہ دشمنی سے باز نہیں آئیں گے، یہ تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہ دیں۔ انہیں دشمنی تم سے تمہارے دین کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کی توفیق نہیں دی، ورنہ وہ اپنی طرف سے کچھ کام نہیں کر رہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم سے پھر جائے،
ان دین ہی اپنے دین سے یعنی دین اسلام کو چھوڑ دے گا، فیمت پھر وہ مر جائے کس حالت میں؟ کفر کی حالت میں، وَهُوَ کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِکَ پس یہی لوگ حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، کون سے اعمال؟ اسلام کی حالت میں جو کچھ بھی کیا تھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب ضائع، چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیاں سب ختم، پھر دنیا میں والآخرت اور آخرت میں، یعنی جب فوت ہو جائے اس میں غسل نہیں دیا جائے گا اور اسے کفن نہیں دیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی وراثت سے حصہ نہیں لیا جائے گا، کوئی تعلق نہیں ہے اسے، اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے یہ، مسلمان ہونے کے بعد پھر اسلام سے دور چلے جانا، واپس پلٹ جانا۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو اس میں سے کچھ بھی اس پر لاگو نہیں ہوگا، اس کی پچھلی نیکیاں تو ضائع ہو گئیں، ہو سکتا ہے یہ واپس پلٹ آئیں۔ امام شافعی کا قول ہے اگر اس نے پہلے حج کیا تھا اب اسے دوبارہ حج دہرانا نہیں پڑے گا، یا اس کی جو نمازیں تھی وہ دوبارہ نہیں لوٹائے گا، تو یہ توبہ کی وجہ سے نیکیاں اس کی دوبارہ آ سکتی ہیں، آئندہ اس کے لیے اصلاح کرے، جو سچے دل سے توبہ کر لے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، نیک کام ان کے باقی رکھے جاتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ اور وہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، استغفر اللہ۔